السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں رشارز ریویو. گائز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو اس ہفتے ایک ساتھ دکھائی گئی ارطغرل کی ان کا ریویو لے کر. اس ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سمرتکین جو ہے ارطغرل کا بھائی، اس کو قبیلے میں جو ہے وہ لایا گیا. وہ زخمی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے. حامہ خاتون ایک ماں کی طرف جو ہے وہ دکھاتی ہیں اور ان کے یہ جو سین ہے دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ اچھا لگتا ہے کہ کیسے جو ہیں وہ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے جو ہیں اس کو اس زخمی حالت میں دیکھتی ہیں اور کیسے جو ہیں وہ بے چین ہوتی ہیں. ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی رہی. ویسے تو اس ڈرامہ میں سب کی ہی ایکٹنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی اور نیچرل ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہو. آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چل رہا ہے اور آپ دیکھتے ہو. اور اس ڈرامے کی یہ جو کامیابی کی بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، اس کا قدرتی پن، اس کا نیچرل پن، سب کی جو ہے نیچرل طریقے سے ایکٹنگ کرنا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں جو گندوک ہے اس کی شادی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور شادی کے سلسلے میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے رات کا. اور جو کونچے گل ہے اس کو پتہ چلتا ہے اپنے باپ کے ذریعے کہ سمرتکین کے پاس جو ہے اوغوز سردار کی جو ہے وہ مہر ہے. ہاں جی، تو وہ مہر جو ہے وہ جب اس کے باپ کو وہ مل جائے گی تو اس کے لیے وہ جو ہے سردار اعلیٰ بننے کے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. تو وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ جب تم جاؤ گی تو کسی طرح جو یہ مہر جو ہے وہاں سے تم نے لے کر آنی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. کونچے گل جو ہے وہ جاتی ہے سمرتکین کے خیمے میں گوبچے کے ساتھ شادی کے کپڑے دیکھنے کے بہانے، اور وہاں سے وہ مہر جو ہے وہ چرا کر لے آتی ہے اور وہ مہر لا کر جو ہے اپنے والد کو جو ہے وہ دیتی ہے. یہ دیکھتے ہیں ہم اس کے علاوہ کہ نویان جو ہے وہ بہت زیادہ وہ زخمی شیر کی طرح جو ہے، زخمی شیر نہیں، سانپ کی طرح، کیونکہ وہ زہریلا ہے، سانپ کی طرح جو ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ اپنی جو ہے اس کو جو شکست ہوئی، اس کی اماج گاہ پہ حملہ ہوا اور اس کے اتنے سارے جو لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس کے ساتھ جو ہیں سمرتکین اور ارطغرل بھی جو ہے کاروان سرات اس کے ہاتھوں سے نکل گئے. تو وہ یہ کہتا ہے افراسیاب سے اور دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں کہ حمزہ جو ہے اس کا پتہ کیا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے. ادھر حمزہ جو ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ گرفتار کر لیا تھا گوندوگدو نے، اور گوندوگدو جو ہے اپنا غصہ اس پہ خوب اتارتا ہے. حمزہ کی خوب جو ہے وہ پٹائی ہوتی ہے، لیکن حمزہ جو ہے اپنی وہ جو بے گناہی ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے گوندوگدو سے کہ کسی طرح جو ہے مجھ پہ یقین کرو اور مجھے یہاں سے ایک دفعہ باہر جانے دو اور میں تمہیں جو ہوں نویان کا سر لا کے دوں گا. گوندوگدو جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کرنے میں مدد دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ایک اور سپاہی دومرل جو ہے اس کو جو ہے بھیجتا ہے تاکہ اس کا پیچھا کرے. ادھر جو ہے نویان صاحب، ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک شیطانی بات آتی ہے. ان کو بھی پتہ ہے سمرتکین کے پاس جو ہے وہ مہر ہے، اور مہر کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ قبیلے سے کسی خاتون کا جو ہے اغوا کروایا جائے اور اس خاتون کے بدلے میں وہ مہر مانگے گا. اور ہوتا کیا ہے کہ افراسیاب جو ہے وہ سلجان کو اغوا کر لیتا ہے. جب اس نے سلجان کو اغوا کیا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اب دیکھنا نویان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. سلجان جیسی زخمی شیرنی جس کا شوہر جو ادھر شادی کر رہا ہے اس کو چین نہیں آ رہا، تم اس کو اغوا کر رہے ہو تو تمہارا جینا آرام کر دے گی. وہ جو ہے وہ اس کو اغوا کرواتا ہے. اور مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی، کلوروفارم کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ چیز جو ہے اس وقت کلوروفارم تھا. بہت ساری چیزیں جو ہے میں اس ڈرامے میں نوٹ کرتا ہوں کہ وہ ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اسٹڈی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے یہ ڈرامہ میں نے آپ کو کہا کہ اتنا زیادہ اچھا ہے، لکھا گیا ہے، شوٹ کیا گیا، ایکٹ کیا گیا ہے کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بعض دفعہ نظر انداز کر دیتے. اس کو بے ہوش کر لیا جاتا ہے اور اس کو چھکڑے میں جو ہے ڈالا جاتا ہے، اور اسی چھکڑے میں جو ہے وہ حمزہ کو بھی چھپا کر افراسیاب جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ حمزہ وہاں سے نکل کے افراسیاب کے پاس جاتا ہے. وہاں سے وہ جو جاتے ہیں گوندوگدو جو ہے وہاں پہ آ جاتا ہے اور سسپینس ڈالا جاتا ہے تھوڑا سا، اور پھر جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گوندوگدو حمزہ کو وہاں سے فرار کرنے میں جو ہے وہ راضی تھا، اور اسی وجہ سے وہاں سے جو حمزہ جو ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن دومرل جو ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور وہاں پر جیسے ہی نکالا جاتا ہے چھکڑے میں سے سلجان خاتون کو، اور دومرل جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. حمزہ بھی تھوڑا جو ہے وہ حیران ہوتا ہے، لیکن دومرل جو ہے بیچارہ اس سے پہلے کہ وہ سلجان کی مدد کرے، اسے بچانے کی کوشش کرے، جو ڈانگو ہے اس کا جاسوس
اس کا ساتھی نویان کا، وہ آ کر دمرل کو بھی پکڑ لیتا ہے اور ان سب کو جو ہے نویان کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہاں پر نویان جو ہے دمرل کی خوب ٹھکائی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو واپس بھیجو، جو ہے گندوگدو کو بتانے کے لیے کہ تمہاری بیوی جو ہے میرے قبضے میں ہے اور تم جو ہو اپنی بیوی کو جو لے جاؤ اور مجھے وہ مہر دے جاؤ۔ افرا صاحب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا شوہر تو دوسری شادی کر رہا ہے، مجھے شک پڑتا ہے کہ مجھے نہیں یقین کہ یہ جو ہے مہر دے گا اور اپنی اس بیوی کو ساتھ لے جائے گا۔ لیکن گندوک جو بیچارہ جو ہے وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ سلجان کو ابھی بھی عزت دیتا ہے اور پیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سلجان جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ ہار اسے پتہ مل جائے جو اس نے بوڑھی خاتون کو دیا تھا، اور اس کوشش میں جو ہے وہ بانو کے پاس جاتی ہے جو اس سے بری طرح سے جھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سردار کے خلاف مجھ سے کوئی کام کروانے کی جرت نہ کرنا۔ پھر سلجان جو ہے وہ دوحان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کسی طرح جو ہے بانو سے کہو، کیونکہ دوحان جو ہے وہ اسے پیار کرتا ہے۔ دوحان صاحب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ بانو بھی کہتی ہیں خبردار، ایون کہ وہ اس کے گلے پر جو ہے وہ خنجر بھی رکھ لیتی ہے۔ یار وہ بڑے مزے کا سین تھا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ خبردار، مجھے جو ہے وہ میرے سردار کے خلاف جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تم نے نہیں کہنا، اور مجھے یہ سین کافی اچھا لگا۔ ادھر جو ہے ارطغرل جو ہے وہ ایک انجانے سفر پر روانہ ہو رہا ہے کسی کو بتائے بغیر، سب لوگ جو ہیں اس سے اس بات سے ناراض بھی ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سفر پہ جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے۔ اور روانہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ حلیمہ خاتون سے یہ کہتا ہے کہ تم نے سلجان کی مدد کرنی ہے۔ انفیکٹ حلیمہ جو ہے وہ سلجان کی مدد کر رہی ہے اس ہار کو ڈھونڈنے میں، لیکن سلجان بیوی جو ہے وہ بیچاری اغوا ہو گئی۔ اب دومرل جو ہے وہ خیمے میں آ کے بتاتا ہے کہ سلجان جو ہے نویان کے پاس ہے، تو وہاں پہ کھلبلی جو ہے مچ جاتی ہے، سب جو ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور حلیمہ جو ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کہتی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ارطغرل تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ جب نکلا تو راستے میں ایک آدمی جو ہے اس پہ بہت سارے لوگ جو حملہ کرتے ہیں، تو وہ اس آدمی کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کارواں سرائے میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تجارت کی غرض سے سفر کر رہے ہیں، اور ان میں ایک کرمانی نام کا جو تاجر ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر جو لوگ جو اس کے دشمن ہیں وہ دوستوں کا بھیس بدل کے اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران ارطغرل جو ہے وہ آ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کے بیٹے کو کارواں سرائے میں لے کے آ رہا تھا، اور وہ جو ہے جو لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان سب کو جو ہے وہ زیر کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں پر ان سے بات کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ تاجر جو ہے وہ تجارت کے بارے میں ایک بہت خوبصورت جو ہے ان کو بات بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کاروبار کرنا جو ہے اور تجارت کرنا جو ہے وہ اپنے قبیلے کو اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو تجارت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ مجھے اس سیریل میں اس شو میں گاہے بہائے جو ہے یہ ہسٹری پہ بیس ہے، اور اس سے پہلے کی جو ہسٹری گزر چکی ہوتی ہے ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو وہ ذکر اتنے جو ہے سمپل، خوبصورت اور جو کنوینئنٹ طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ تبلیغ یا کہانی نہیں لگتی، آپ کو یہ نہیں لگتا کوئی کردار بتا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ عام نارمل بات سن رہے ہو اور آپ کے وہ دل کے اندر اترتی جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے جن لوگوں نے بھی اسلامک ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، جو جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے ان سارے واقعات کا، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اس طرح کے جو تاریخی کردار ہیں ان کے منہ سے یہ بات سن کے دوبارہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ ارطغرل جو ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی اگر خدا نے اسے موقع دیا سردار بننے کا تو وہ بھی تجارت اور تاجروں کے لیے امارات جو ہے وہ کرے گا تاکہ یہ چیز جو ہے وہ پھلے پھولے۔ ادھر جو ہے ہم نے یہ ایک سین مزے کا یہ دیکھا جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ گوبچے جو ہے وہ حلیمہ خاتون سے پنگا لینے کی کوشش کرتی ہے، اور حلیمہ خاتون جو اس پہ خنجر جو ہے وہ تان لیتی ہے۔ جب لڑکیاں ڈرامے میں لڑتی ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تان لیتی ہے اور اسے کہتی پہلے بھی تم نے مجھ پہ خنجر تانا تھا اور میرے ساتھ ڈرامے بازی کی تھی، تو اب خبردار ایسا ہے تم نے کچھ کیا تو۔ ادھر جو ہے ایتلون اور کونچے گل جو ہے وہ پوری سازش جو ہے وہ تیار جو ہے انہوں نے کر رکھی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہم اس سردار اعلیٰ اپنے وہ باپ کو اور اپنے وہ بھائی کو وہ کسی طرح بنا لیں۔ اور پھر جو ہے وہ جب پتہ چلتا ہے کہ نویان نے اغوا کر لیا ہے
ان کو سلجان خاتون کو، تو سب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے مہر مانگی گئی ہے، اور وہ مہر جو ہے وہ سمرتگین کے پاس ہے، اور سمرتگین کو جو ہے وہ گندوگدو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ کھری کھری سناتا ہے کہ تمہاری وجہ سے پہلے تمہارے بھائی یعنی کہ ارطغرل جو ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آئی کھڑی رہتی ہے، اور اب تمہاری وجہ سے ہو گئی ہے، تو تم مجھے وہ مہر دو، اور وہ مہر جو ہے میں نویان کے پاس جو ہے وہ لے کے جاؤں اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آؤں۔ اور وہ اس کو مہر کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، لیکن مہر تو پہلے سے چوری ہو چکی ہے، وہ مہر سے نہیں ملتی۔ اسی دوران جو ہے وہ حلیمہ خاتون جو ہے وہ حائمہ خاتون کو بتاتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ کونچے گل جو ہے وہ گوبچے کے ساتھ سمرتگین بھائی کے خیمے میں گئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ مہر انہوں نے وہاں سے چورائی ہے۔ یہاں تک جو ہے ہم نے اس ہفتے اقساط دیکھی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس قسم میں ایک چیز جو ہے وہ مجھے جو میں نے دیکھی جو مجھے اچھی نہیں لگی، یعنی کہ وہ ڈرامے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی اس ڈرامے کی بات جو ہے جو مجھے اپیل کرتی ہے اس کا ذکر کرتا ہوں، تو اس میں یہ تھا عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا۔ ہم نے دیکھا کہ نویان جو ہے وہ سلجان خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بےہودگی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کہ حمزہ جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے اور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ پتہ چلے گا اس کے شوہر کو کہ تم اس کے قریب گئے تھے، وہ تو تمہیں وہ مہر نہیں دے گا۔ تو یہ چیز جو ہے مجھے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نویان کو بہت بڑا سورما، بہت بڑا مرد جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں جو مرد کسی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مرد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک یہی عورت ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو، یہی عورت ہے جس نے تمہیں ہمیشہ تمہاری گندگی دھوئی، تمہیں صاف کیا، تمہیں اس حالت میں بھی پیار کیا جب تم رات بھر روتے رہے ہوگے، ڈرامے کرتے رہے ہوگے، چھوٹے بچے ہوگے، تمہیں ہاتھوں میں اٹھا کر جو ہے کھلایا، تمہیں بڑا کیا، یعنی ماں کی صورت میں، اور پھر جو ہے وہی عورت تمہاری بہن بھی ہوتی ہے جو تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے جب تم کہیں پہ بھی باہر جاتے ہو اور تمہارے صدقے واری جاتی ہے، اور وہی عورت جو ہے تمہاری بیوی بھی ہوتی ہے جو تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے اور تمہاری آل اولاد تمہاری نسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو ایسی عورت کو اگر آپ عورت سے زد چھوڑ چکے ہو کسی بھی صورت میں، وہ کوئی بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہو، اسے چھوڑ نہیں سکتے ہو، کیونکہ ماں باپ کو تو قرآن پاک میں اف تک کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ماں کے ساتھ تو آپ بدتمیزی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آ گئی بہن جو ہے وہ اتنی لاڈلی، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا، اگر آپ کی بہن کے ساتھ سے آپ کوئی ایسی غلطی ہو گئی آپ سے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ قابل معافی نہیں ہے، تو آپ پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ مطلب ہر ایک چیز کی، اگر اس نے آپ کا دل دکھایا تو آپ اس کا دل دکھاؤ، اس کا جسم دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بیوی، اگر آپ کی بیوی کو ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رشتہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی بیویوں سے تنگ ہو، پریشان ہو، تو سب سے پہلے ان سے بات کرنا چھوڑ دو، اور اس کے بعد ان سے دوری اختیار کر لو، اور پھر جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے حلال چیزوں میں وہ ہے طلاق، اسے طلاق دے دو، لیکن کہیں پہ بھی ہاتھ اٹھانے کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور کسی غیر عورت پہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں۔ اب UN کے چارٹر میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسلام میں جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ شہر میں، اور ان سب کے لیے رحمت کی طرح داخل ہو، اور بوڑھوں اور بچوں جو ہیں ان کو اور ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا، ایون کہ سب کو جو ہے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور جو مغرب میں بھی جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں، عورتوں کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اس چیز سے دور رکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ان سے ظلم نہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو عام زندگی میں، عام لائف میں ہمیں عورتوں پہ ظلم کرنا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا، خاص طور پہ ہماری اپنی عورتوں سے مراد یہی ہے، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ان کے ساتھ ظلم کرنا تو یا ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گھٹیا اور فضول بات ہے۔ ایون کہ جو عورتیں اب سڑکوں پہ، شہروں میں، بازاروں میں کہیں دیکھتے ہو، میرا خیال میں جتنا فرض ہے عورت پہ کہ وہ پردہ کرے اور اپنی زینت کو چھپا کے رکھے، اس سے زیادہ فرض ہے مرد پہ کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھے،
کہ عورت جو ہے کسی مرد کے پاس سے گزرنے پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں محفوظ جو ہے وہ محسوس کرے. اگر تم ایک سچے اور پکے مرد ہو تو تم یقین کرو اس وقت تک سچے اور پکے مرد نہیں بن سکتے جب تک ایک عورت تمہاری موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ جو ہے محسوس نہ کرے. اگر عورت کسی مرد کی موجودگی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے تو وہ مرد ہو ہی نہیں سکتا. میری نظر میں میرے خیال میں یہی بات ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگلے جو ہے ہفتے میں یہ ڈرامہ جو ہے اس میں کیا ہوگا. تو گائز میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو جو ہے وہ دیکھتے ہی رہیے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست ہیں سنیل, وہ انڈیا سے ہیں. ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے فالو کیا, ان کے بہت سارے اور دوستوں نے جو ہے مجھے سبسکرائب کیا, تو تھینکس اے لاٹ سنیل صاحب. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.